نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح رب زدنی علما حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل نصر من اللہ وفتح قریب نصر من اللہ وفتح قریب نصر من اللہ وفتح قریب۔ میں عاجزہ سیدہ ام علی اپنی تمام جنتی طلبگار دوستوں فرینڈس فار جنہ کو ایمان، عافیت اور برکت کی تمام دعاؤں کے ساتھ آج کی دورہ قرآن کی اس کلاس کا آغاز اللہ رب العزت کی بھرپور مدد کی دعا اور یقین کے ساتھ کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس پورے سفر میں ہمارا مددگار اور معاون ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو، ہمارے گھروں کو اور ہماری ان کوششوں کو ہر طرح کے شیطان سے، ہر طرح کے حسد سے، ہر طرح کے شر سے بچا لے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو، ہماری اولاد کو، شوہر، والدین، بہن بھائیوں کو اپنے مقربین میں شمار فرما لے، مخلصین میں شمار فرما لے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مقربین میں شمار فرما لے اور ہمارے جنت کے راستے بے حد آسان اور خوبصورت بنا دے۔ آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ کل ہماری جس پوائنٹ پہ ختم ہوئی تھی کلاس، وہ یہ تھا کہ ہم محرم کی اہمیت کو ڈسکس کریں گے، اور اس کے علاوہ ہم تھوڑا سا اس پہلو کو بھی شامل کریں گے کہ اپنا اسکیجول ہمیں کیا بنانا چاہیے، کیسے بنانا چاہیے، کس چیز سے زیادہ برکت اور زیادہ اللہ تعالیٰ سے قرب اور اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے جہاں تک محرم کی ان دنوں کی، یہ جو اپ کمنگ ہمارے جو ڈیز ہیں، ان کی اہمیت کا سوال ہے، تو ہم نے مدرز اینڈ ڈاٹرز پہ محرم الحرام اسپیشل جو ہے وہ ہم نے آن ایئر کیا ہے، اور اسی نیت سے کیا ہے کہ اس ماہ مبارک کی جو حرمت ہے اور اس کی جو اہمیت ہے وہ کلیئر ہو جائے خواتین کو۔ اچھا، اب اس میں سے جو پیغام ملتا ہے نا پورے مہینے میں سے، اس کو ہم نے وہاں بھی یہی ڈسکرائب کیا ہے۔ اگر آپ وہاں پہ سننا چاہیں تو وہ پورا کا پورا ہے ہی محرم کے بارے میں، اور اگر یہاں پہ میں اس کو مختصر بیان کر دیتی ہوں، باقی جو میرے پوائنٹس ہیں ان کو شیئر کر لیتی ہوں۔ تو اگر ہمیں محرم سے کچھ سیکھنا ہے، سب سے امپورٹنٹ جو بات ہے تو وہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ جس چیز کی ممانعت ہے نا ہمارے لیے جو فرمائی ہے، ٹھیک ہے، جو ہمیں پتہ ہے، وہ یہ ہے ایک دوسرے کی جان، مال اور عزت کا تحفظ۔ حرمت والا مہینہ ہے اور ان ساری چیزوں کی حرمت ہے۔ اب جب ان ساری چیزوں کی حرمت ہے تو بحیثیت ایک عورت کے ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے تہہ دل سے، انتہائی دل کی گہرائیوں سے ایک دفعہ اپنے چہرے کو، اپنے کردار کو، اپنے معاملات کو اپنے ایمان کے آئینے میں دیکھنا ہے۔ میں وہی چیز جو کرتی ہوں نا کہ ہم بیسیکلی اپنے آپ کو کسی کٹہرے میں کھڑا نہیں کرنا چاہتے، اور ہم خود کے اوپر یہ لیبل لگا لیتے ہیں کہ ہماری بخشش ہوئی ہوئی ہے اور ہمیں ایک یقین ہے۔ دیکھیں، اللہ سے حسن ظن ہونا بہت اچھی بات ہے۔ ہمیں سب کو یہ یقین ہے کہ وہ پروردگار معاف کرے گا تو اپنی رحمت سے کرے گا۔ جس کا وہاں پہ نامہ اعمال کھول دیا گیا نا، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ نامہ اعمال سب کا کھولا جانا ہے جس کا حساب لے لیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بخشش اپنی رحمت سے ہی کرنی ہے۔ اس کی شان کریمی، اس کی رحمانیت اس کے غضب پہ بہت حاوی ہے، لیکن گناہ کی امید پہ، گناہ کے خواہش میں توبہ کرتے رہنا، یہ سوچ کے توبہ کرتے رہنا کہ اچھا کوئی بات نہیں، ابھی توبہ کر رہی ہوں، پھر تھوڑے دن کے بعد صحیح، پھر تھوڑے دن کے بعد صحیح، تو وہ والی جو توبہ ہے نا وہ قبول ہی نہیں ہوتی، قبول ہی نہیں ہوتی۔ تو ہم نے ایک عورت کی حیثیت سے، کیونکہ ہمارا جو مرد حضرات ہیں ان کا سٹرکچر، ان کی سوچ، ان کا لائف میں کرائیٹیریا، ان کی زندگی کی مصروفیات ہمارے سے بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہیں۔ عورت کی سب سے زیادہ جو اہم میں سمجھتی ہوں خاصیت ہے نا، جو اس کی
خوبی بھی بن سکتی ہے، اس کی اسٹرینتھ بھی ہے اور جو اس کی ویکنیس بھی ہے. ایک عورت میں ایک ہی کوالٹی، اس کی اسٹرینتھ بھی ہے، اس کی ویکنیس بھی ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ اس کی حساسیت ہے. ہر عورت حساس ہوتی ہے بہت زیادہ، محبت کو بھی بہت فیل کرتی ہے، نفرت کو بھی بہت فیل کرتی ہے. ہمارے ریڈارز، ہمارے سگنلز اتنے تیز ہوتے ہیں نا اپنی اولاد کے معاملے میں، اپنے شوہر کے معاملے میں، اپنے معاملے میں، اپنی فیملی کے معاملے میں، کہ ہم کسی کا ہلکا سا جو نفرت والا جیسچر ہے وہ فیل کر لیتے ہیں. ہم اس کو بہت اچھے طریقے سے محسوس کر چکے ہوتے ہیں. اب جو حساسیت ہے یہ اگر ایسی رہے گی نا کہ ہم یہ سارے سگنلز، یہ سارے ریڈارز جو اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں، یہ ساری چپس جو ہمارے اندر ان بلٹ ہیں سینسٹیوٹی کی، حساسیت کی، اس کو اگر ہم نے صرف دنیا کے لیے استعمال کر لیا، پھر ہم سے زیادہ بڑا نقصان میں جانے والا کوئی نہیں ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ عورت کی جو حساسیت، اس کی اسٹرینتھ ہے نا، وہ یہاں پہ ویکنیس بن جائے گی. کیونکہ یہی حساسیت اس کی اگر اپنے وقت کے لیے آن ہو گئی نا، میرے وقت کی اہمیت، میرے گھر کے وقت کی اہمیت، میری اولاد کے وقت کی اہمیت، میرے شوہر کے وقت کی اہمیت، اگر اس کی سینسٹیوٹی کا سارا سکیل دوسرا والا آن ہو گیا تو پھر یہی سینسٹیوٹی اس کی سب سے بڑی اسٹرینتھ بن جائے گی. جو اگر لوگوں کا سکیل آن رہا تو وہ اس کی ویکنیس ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب جب حساسیت کو ہم نے آن کر دیا ٹورڈز اپنے ٹائم کی اہمیت، ٹھیک ہے، اپنے ٹائم کی جب اہمیت کو سوچنے لگے تو پھر ہم اپنا ایک اسکیجول بنانے کی کوشش کریں گے کہ اچھا یہ تو چند سال ہیں، یہ تو چند سال ہیں، اگر یہ 60 سال ہیں، اگر یہ 70 سال ہیں، اگر یہ 90، اگر 100 بھی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ تو چند سال ہے میرے ہاتھ میں. یہ تو ریت کی طرح سرکتا جا رہا ہے، وقت سرکتا جا رہا ہے. کلاک کو تو کوئی روک نہیں سکتا، ٹھیک ہے، گھڑی کو تو کوئی نہیں روک سکتا. یہ تو چل رہی ہے، مستقل چل رہی ہے. یہ سانس، ہر سانس جو میں اپنی پاکٹ سے نکال کے خرچ کر رہی ہوں، یہ یا تو مجھے جنت کے نزدیک کر رہا ہے یا مجھے دوزخ کے نزدیک کر رہا ہے. ہر یہ سانس یا تو میں اپنے لیے، اپنے پیرنٹس کے لیے، ان کے پیرنٹس کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اولادوں کے لیے، نسلوں کے لیے ایک خیر کا وہ استعمال میں لے جا رہی ہوں، یا اسی سانس کو میں شر میں لے جا رہی ہوں. اب کیا ہوگا جب آپ کے اندر یہ چپ آن ہو جائے گی نا کہ وقت کی اہمیت ہے، سانسوں کی اہمیت ہے، پھر انسان کیا کرتا ہے؟ وہ سیکنڈز میں اپنے آپ کو تولنے لگتا ہے کہ اچھا میں نے اتنے سیکنڈ اس کام پہ لگا دیے. کہاں کہ ہم دن کے دن، ہفتے کے ہفتے ضائع کر لیتے ہیں. فلاں نے یہ کہا، اچھا فلاں نے یہ بات کیوں کی، پھر اس کے اوپر جھگڑے، پھر اس کے اوپر ڈسکشنز، اچھا فلاں کا اس وقت بیہیویئر ایسا تھا، پھر اسی ٹاپک کے اوپر شوہر سے بات، اسی ٹاپک کے اوپر سسرال میں بات، اسی ٹاپک کے اوپر اولاد سے بات، پھر اسی ٹاپک کو اکیلے بیٹھ کے سوچنا، پھر اسی ٹاپک پہ آنسو، پھر اسی ٹاپک پہ ریونج، پھر اسی ٹاپک کے اوپر اگلے مہینوں کی پلاننگز، پھر اسی ٹاپک کے اوپر پتہ نہیں کتنا وقت ضائع. سینسٹیوٹی کا غلط استعمال اور سینسٹیوٹی کا صحیح استعمال. مجھے اپنے لمحوں پہ غور کرنا ہے، اپنے لمحوں پہ مجھے غور کرنا ہے کہ میں نے آج کے دن میں یہ جو 24 گھنٹے ہیں، 24 آورز ہیں، ان 24 گھنٹوں کے اندر مجھے اللہ تعالیٰ نے کتنے سینکڑوں سیکنڈز دیے ہیں. کیا میری ہر سانس یہ حق ادا کر پا رہی ہے کہ جس رب نے وہ سانس عطا کی ہے اس کی یاد کے بغیر نہ گزرے؟ یہ ایک حساس اور بہترین دماغ کی کیلکولیشن ہوتی ہے کہ کیا میں نے ہر سانس کا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے؟ کیا میں نے ہر لمحے کے اندر سے اپنی زندگی کو چرانے کی کوشش کی ہے؟ کیا میں نے اپنی زندگی کے لمحوں کو جینے کی کوشش کی ہے؟ اب ہم نے کیا کوشش کی ہے؟ حساسیت کا صحیح استعمال. حساسیت کیسے آپ کو خیر کی طرف لے کے جا رہی ہے، کس طریقے سے لے کے جا رہی ہے؟ اس طریقے سے خیر کی طرف لے کے جا رہی ہے کہ آپ نے اپنے لمحوں کے اندر، اپنے سیکنڈز کے اندر کوشش کرنی ہے خود کو کیلکولیٹ کرنے کی. اب سیکنڈز میں کیلکولیٹ کریں گے کیسے؟ اب ہم نے یہ سوچنا ہے سیکنڈز میں کیلکولیٹ کریں گے کیسے. ہمیں ہر سیکنڈ پہ تو اپنا دماغ ہمارا آن نہیں رہ سکتا کہ اچھا ہم سوئے ہوئے بھی ہوتے ہیں، ہم بہت سارے اور کاموں میں بھی ہوتے ہیں. اب ہر سیکنڈ پہ سانس حق ادا کر رہے کیسے ہوگا؟ اس وقت کو پھر کیلکولیٹ ایسے کرنا ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کس کس رشتے پہ، کس کس چیز پہ کراس لگانا ہے، کس کس چیز کے اوپر کراس لگانا ہے. سب سے پہلے ہم نے اس بات پہ غور کرنا ہے. اب کس کس چیز پہ کراس لگانا ہے؟ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس دنیا میں کیا مجھے تخلیق کر کے لائے جانے کا مقصد میرا سسرال تھا؟
اس دنیا میں مجھے تخلیق کر کے لائے جانے کا مقصد کیا میرے شوہر تھے؟ اس دنیا میں تخلیق کر کے لائے جانے کا مقصد کیا میرے ماں باپ اور بہن بھائی تھے؟ یا اس دنیا میں تخلیق کر کے لائے جانے کا مقصد میری اولاد تھی؟ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. باقی سب تو ان کے بعد آتے ہیں نا، سارے ہی رشتے اس کے بعد آتے ہیں باقی، ٹھیک ہے؟ ان میں سے بھی کوئی نہیں ہے. ان میں سے کوئی نہیں ہے تو کون ہے؟ صرف ایک رشتہ ہے، صرف ایک رشتہ ہے. جب ہم اس ایک رشتے کے ارد گرد اپنے وقت کی کیلکولیشن کریں گے نا، تو پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا ہم تو اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی اللہ کے تھے. الستُ بربکم، رب نے پوچھا تھا، ہم نے کہا تھا قالوا بلا شہدنا، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس رب نے پوچھا تھا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اس نے اس وقت سے محبت کی ہے. وہ تب سے ہم سے محبت کرتا ہے، اور وہ وقت تھا جب اس نے ہماری روحوں کو تخلیق کیا تھا. اس کے بعد اس نے ہمارے جسموں کو تخلیق کیا، پھر ہمارے جسم کے اندر وہ روح ڈال کے پھر اس پوری دنیا کو پلان کر کے اتنا خوبصورت ایک پیکج، ماں باپ، خاندان، رشتہ دار سب بنا کے اس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا تھا. تو محبت کا رخ ایک دم رب کی طرف جاتا ہے. پھر انسان سوچتا ہے کہ اچھا میری صلاحیتوں کو پروان چڑھا کے جوان کر کے تمام تر صلاحیتیں عطا کر کے اس کائنات کے رنگ، اس کی خوبصورتی، اس کے تمام تر اتار چڑھاؤ زندگی کے یہ عطا کر کے اس رب نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ اس رب نے مجھے مصروف رکھنے کے لیے، میری زندگی کو خوبصورت رکھنے کے لیے، مجھے زندگی کے معاملات سمجھانے کے لیے، مجھے شیطان خیر اور شر کی جنگ سکھانے کے لیے اس نے یہ رشتے بنائے ہیں، یہ رشتے بنائے ہیں. تو ان رشتوں کا حق اتنا ہی ہونا چاہیے، رب کا حق جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے؟ پھر مجھے اس دنیا کے بعد کہاں جانا ہے؟ کیا میری قبر میں کوئی میرے ساتھ ہے؟ کوئی میرے ساتھ ہے میری قبر میں؟ کوئی بھی نہیں ہے، صرف میرا رب میرے ساتھ ہے. کیا حشر کے دن کوئی میرے ساتھ ہے؟ نہیں ہے کوئی بھی. وہاں نہ اولاد ماں کی ہے، نہ وہاں پہ شوہر بیوی کا ہے، نہ بیوی شوہر کی ہے، نہ بہن بھائی ایک دوسرے کے ہیں. وہاں کوئی کسی کا نہیں ہے. نفسی نفسی نفسی، اپنے آپ کی پڑی ہوگی، صرف خود کی پڑی ہوگی، صرف خود پہ غور ہوگا، ٹھیک ہے؟ اپنی آپ کے بچاؤ کے لیے کوششیں ہوں گی. اور وہاں کون؟ صرف ایک شخصیت جنہوں نے اپنی دعا اس امت کے لیے بچا کے رکھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب مجھے یہ بتائیے، حشر میں جن کی شفاعت مل سکتی ہے، حشر میں جن کی دعا کی وجہ سے بخشش ہو سکتی ہے، یہ کائنات اللہ رب العزت نے جن کی محبت میں بنائی ہے. اب جب میں اپنی محبت کا کرائیٹیریا سیٹ کروں گی نا، یہ غور کرنے کے بعد کہ ازل سے ابد تک میں جہاں نہیں تھی وہاں سے مجھے جہاں تک پہنچنا ہے وہاں تک، سب سے پہلی محبت، سب سے لازوال محبت، سب سے بے مثال محبت اللہ رب العزت کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اب جب یہ فیصلہ ہو گیا، ہم نے یہ فیصلہ کر لیا، پھر ہم وقت کو کیسے تقسیم کریں گے؟ پھر ہم وقت کو ایسے تقسیم کریں گے کہ سونے سے لے کے جاگنے تک اور جاگنے سے سونے تک ہر دل کی دھڑکن سے اللہ 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 کی آواز آنی چاہیے. ہر دل کی دھڑکن سے درود شریف سنائی دینا چاہیے. ہر دل کی دھڑکن سے ہمیں کلمہ طیبہ سنائی دینا چاہیے. جب ہم یہ کوشش کریں گے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم راستے ڈھونڈیں گے. جب ہم راستے ڈھونڈتے ہیں نا، پھر اللہ اپنی رحمتوں سے ہمیں چن لیتا ہے. پھر رب تعالیٰ نے مراقبہ کا راستہ دیا ہے، پھر رب تعالیٰ نے میڈیٹیشن کا راستہ دیا ہے. اچھا، یہ میڈیٹیشن ہے کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں بیٹھ کے جو غور و فکر کرتے تھے اسلام سے پہلے، غار حرا میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی غار حرا آپ میں سے جن لوگوں نے دیکھا ہے ان کو اندازہ ہے کہ وہ اونچائی پہ ہے اور وہاں سے پورا مکہ نظر آتا تھا، ٹھیک ہے؟ جب وہاں پہ تشریف فرما ہو کے آپ خاموشی سے آسمانوں سے زمین کے اندر تک، آسمان کی بلندیوں سے لے کے گہرائیوں تک زمین کی رب تعالیٰ کو تلاش کرتے تھے، اس کو میڈیٹیشن کہتے ہیں. اور وہیں سے وہ سلسلہ آگے جب نبوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی اور صحابہ کرام نے آپ کا ساتھ دیا اور اس کے بعد وہ آپ کی مجلس میں تشریف فرما ہوتے تھے، تو صحابہ کرام کا تزکیہ نفس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود فرماتے تھے. آپ کی محفل میں جو چلا گیا اس کو ضرورت رہی ہوگی تزکیے کی. آپ کے سامنے جس کو بیٹھنا نصیب ہو گیا، جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آنکھیں ہیں ان کو دیکھ لیا، جس نے آپ کے چہرہ مبارک کو دیکھ لیا، جس نے آپ کے تمام آپ کی گفتگو کو سن لیا، آپ کے الفاظ کو سن لیا، جس نے آپ کی آواز کو سن لیا، وہ تو روحوں تک تر و تازہ ہو جاتے ہوں گے، تر و تازہ.
تر و تازہ، اور کیا تازگی ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نسبت سے، آپ کی مجلس سے، آپ کے ساتھ بیٹھنے سے، آپ کی محبت سے جو عطا ہوئی ہوگی. تو بیسیکلی اس کے بعد آگے جو سلسلہ چلتا ہے، جب تابعین کا سلسلہ ہے، تبا تابعین کا سلسلہ ہے، تو پھر اولیاء کرام کا ایک پورا کا پورا کلین ہے، ایک پورا کا پورا سفر ہے جو یہاں تک چلا آ رہا ہے، یہاں تک چلا آ رہا ہے، آج تک چلا آ رہا ہے. تو اب وہ جو سلسلہ ہے وہ یہاں تک چلا آ رہا ہے، اور وہ سلسلہ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرنے کے لیے کیا سکھا رہا ہے کہ آپ اس دل کو مردہ نہ ہونے دیں. ٹھیک ہے، اس دل پہ موت نہیں آنی. یہ قبر میں بھی اللہ اللہ کر سکتا ہے، یہ حشر کے دن بھی پکار سکتا ہے رب کو. ٹھیک ہے، تو دل پہ اتنی محنت کریں، اتنی محنت کریں کہ یہ دل خاموشی میں کوئی گانا نہ گنگنا رہا ہو، یہ دل خاموشی میں اپنی کوئی ریسیپی نہ ریپیٹ کر رہا ہو، یہ دل خاموشی میں کہیں بیٹھ کے پیسوں کو کیلکولیٹ نہ کر رہا ہو، بلکہ یہ دل جب بھی خاموش ہو، یعنی جب بھی آپ گفتگو کر رہے ہیں، دل اللہ 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 یہ کر رہے ہیں. آپ سو رہے ہیں، دل اللہ 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 کر رہے ہیں. تو پھر کیا ہو گیا؟ آپ کا قلب جاری ہو گیا ہے، آپ کے دل نے اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا ہے. اور جب دل اللہ اللہ کر رہا ہے، اب ایک ایک سانس کے اندر عبادت ہے، ایک ایک سانس کے اندر عبادت ہے، سانس کے ساتھ ساتھ عبادت ہے. اب یہ جو سانس کے ساتھ ساتھ عبادت چل رہی ہے، کیا یہ کسی کو نظر آ رہی ہے؟ کسی کو نظر نہیں آ رہی. بے ریا عبادت ہے، کسی کو نظر نہیں آ رہی. آپ خاموش بیٹھے ہیں، آپ مسکرا رہے ہیں، آپ بتانا نہیں چاہ رہے، آپ نہیں بتا رہے. آپ سو رہے ہیں، آپ عبادت میں، آپ بتانا نہیں چاہ رہے، آپ نہیں بتا رہے. آپ چپ کر کے کسی جگہ متوجہ ہیں، اپنے دل کے اندر، دل کی دنیا سے رب کی طرف متوجہ ہیں. دنیا سمجھ رہی ہے خاموش بیٹھا ہوا ہے نظریں جھکا کے، آپ نہیں بتانا چاہ رہے، نہیں نظر آ رہا. اتنی خوبصورت عبادت ہے، اتنی خوبصورت عبادت ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب آپ نے سانسوں کا حق ادا کرنا شروع کیا ہے. ایک طرف دل پہ کوششیں، دل پہ محنت، دل کے اوپر لگاتار محنت. ٹھیک ہے، اب بڑی کاری ضربیں لگانی پڑتی ہیں دل پہ، کیونکہ دل پہ ذکر جاری نہیں ہوتا اگر زبان چھوٹی ہو، دل پہ ذکر جاری نہیں ہوتا اگر وعدہ خلاف ہو انسان، دل پہ ذکر جاری نہیں ہوتا اگر آپ کسی کے لیے شر چاہتے ہیں. آپ کو پھر دل پہ یہ محنت کرنی پڑتی ہے کہ مجھے اپنے رب کے لیے، جس رشتے کے لیے، جس کی محبت کے لیے میں اس دنیا میں جی رہی ہوں، مجھے اس رب کے لیے سب کو معاف کرنا ہے، مجھے اس رب کے لیے سب کی خیر چاہنی ہے، مجھے اس رب کے لیے عورت والی اس تقسیم سے باہر آنا ہے کہ مجھے عورت میں بیسیکلی ایک فالٹ ہے. ہم نے آج یہ اپنے پروگرام میں بھی آن ایئر کیا ہے، مدرز اینڈ ڈاٹرز میں بھی ہم نے یہ بات کی ہے کہ عورت فتح کرنا چاہتی ہے. عورت اپنا گھر، اپنا سسرال، اپنی اولادوں کی سسرال فتح کرنا چاہتی ہے، اور اس چکر میں خواتین پتہ نہیں کن کن ذرائع کو استعمال کر رہی ہیں آج کل. یہ جادو ٹونے، یہ چھوٹے چھوٹے جو سارے یہ غلط عناصر معاشرے میں اتنے پنپ گئے ہیں، اس میں بہت ساری جو وجہ ہے وہ عورت کی یہ شخصیت ہے کہ مجھے سب سے بہتر، سب سے پرومیننٹ، سب سے ایسی جگہ چاہیے کہ بس میرے جیسی کوئی ہو ہی نہ، میری جتنی تعریف کسی کی نہ ہو. اور جو اللہ کا ہو جاتا ہے وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ چھپنا چاہتا ہے، وہ اپنی خوبیوں کو چھپانا چاہتا ہے، وہ اپنے معاملات کو چھپانا چاہتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے اگر میں نے سب کچھ دنیا کو دکھا دیا تو پھر میرا اور میرے رب کا تنہائی کا کنیکشن کیا ہے؟ پھر میرا اور میرے رب کا بالکل جو ایک خالص، ہمارا بالکل اکیلے میرا اپنے رب سے کنیکشن ہے، پھر وہ کیا ہے؟ تو وہ نہیں بتانا چاہتا. اگر آپ اولیاء اللہ کے پاس بیٹھتے ہیں، اگر آپ کو اتفاق ہوا ہے کہ بہت بڑے بڑے بزرگوں کی صحبت آپ کو ملی ہے اور آپ نے سیکھا ہے، تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا بہت کم گفتگو کرتے ہیں. تو جو گفتگو ہے نا، یہ بھی بوجھ ہوتی ہے اس بندے کے اوپر. وہ 1 گھنٹہ مراقبہ کرتا ہے تو پھر وہ 1 گھنٹہ بولتا ہے کہ میرے دل کی دنیا کہیں تباہ نہ ہو جائے، میرے دل کی دنیا میں سے کہیں سیاہی نہ آ جائے، میرے دل کی روشنی ختم نہ ہو جائے. تو یہ ساری باتیں جب وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ کب کرتا ہے؟ جب وہ چھپنا چاہتا ہے. تو بیسیکلی عورت یا تو اخلاق کی انتہا ہوتی ہے اور اللہ سے محبت کی انتہا ہوتی ہے، یا پھر وہ دنیا داری کی انتہا ہوتی ہے. آپ یقین کریں، حساسیت جو ہے نا عورت کی، اس کو درمیان میں نہیں چلنے دیتی، درمیان میں نہیں چلنے دیتی. آپ میں سے 99.9% جو میری بہنیں ہیں وہ اس ایکسٹریم پہ ہوں گی جو خیر کی ایکسٹریم ہے. میں یہاں نہیں توقع کرتی کہ کوئی شر کی ایکسٹریم پہ ہوگا، خیر کی ایکسٹریم ہے. نہ اپنے سسرال سے جھگڑے، نہ اولاد کی سسرال سے جھگڑے، نہ کسی اور چیز سے کوئی وہ کسی قسم کے مسئلے. ٹھیک ہے، اپنی طرف توجہ، پوری اپنے دل کی طرف توجہ. اور دل کی طرف توجہ کیسے دینی ہے؟
دل کی پوری توجہ رب کی طرف، دل کی پوری توجہ اللہ کی طرف. تو جب دل کی پوری توجہ اللہ کی طرف چلی جاتی ہے، تمام تر معاملات ہی آپ چاہتے ہی رب، ہر چیز میں رب، یا رب تجھ پہ چھوڑ دیا سب، میرے اللہ تجھ پہ چھوڑ دیا سب، میرے پروردگار آپ کی خوشنودی چاہیے، یا رب میں آپ کی ہونا چاہتی ہوں، میرے اللہ مجھے صلاحیتیں دیں، میرے پروردگار میرے وقت میں برکت دیں، یا رب میری گفتگو میں وہ حلم، وہ حکمت، وہ اثر پیدا فرما دیں، میرے اللہ میری اولاد کو اپنے رنگ میں ڈھال لیں، میرے پروردگار میرے گھر کو اپنے رنگ میں ڈھال لیں. اب جو ایسی عورت ہے، اس کو کہاں ہوش ہوگا اس بات کا، سسرال میں فلاں نے کیا کہا، فلاں جگہ فلاں کیا ہوا. ہاں، عورت ہونے کے ناطے اپنے دکھ، اپنے بہت سارے معاملات کہیں اللہ موقع دیتا ہے، 1% 2% انسان ڈسکشن کرتا ہے، لیکن اس پوری ڈسکشن میں کسی کی تخریب نہیں ہوتی، کسی کی تخریب نہیں ہوتی، کسی کی کردار کشی نہیں ہوتی، کسی کے آپ برا نہیں چاہ رہے ہوتے، ٹھیک ہے، آپ کی فیوچر پلاننگ میں کسی کی تباہی نہیں ہوتی، بلکہ آپ سب کی خیر چاہتے ہیں، آپ سب سے محبت کرتے ہیں، آپ سب کو اپنا بنانا چاہتے ہیں. اور اپنا کیسے بنانا ہے، اب یہ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے. ایک اپنا بنانا وہ ہے جس کی میں نے ذکر کیا ہے کہ ہم نے باقاعدہ اس پوائنٹ پہ بات کی ہے آج، ٹھیک ہے، کیونکہ محرم صبر سکھاتا ہے، اور صبر اس چیز پہ آنا چاہیے کہ مجھے دی بیسٹ ہونے کا ایوارڈ نہیں لینا، مجھے اپنے رب کی نظروں میں وہ خوبیاں اور وہ کرم اور وہ رحمتیں چاہیے کہ میرے رب کو میں پسند آ جاؤں اس دنیا میں بھی اور اگلی دنیا میں بھی. ٹھیک ہے، اب جب ہم سلیکٹ کرتے ہیں کہ اچھا کیسے بہتری کی طرف جانا ہے، کیسے اس ساری خیر کی طرف جانا ہے، وہ قربانی مانگتی ہے چیز، وہ قربانی مانگتی ہے، وہ سیلفشنس نہیں آتی، وہ قربانی مانگتی ہے. رب بھی، خدا بھی خدمت سے ملتا ہے، ٹھیک ہے، اور دنیا بھی اس کے بندوں کی خدمت سے ملتی ہے. اب خدمت سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو جھکا کے رکھنا ہے تھوڑا سا ٹورڈز اللہ کی محبتیں، اللہ کی رحمتیں. جب اب دل میں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، پھر جو رشتہ جس روپ میں کھڑا ہے آپ اسے کس اینگل سے دیکھیں گے؟ کیا اس اینگل سے دیکھیں گے میرا بھائی؟ کیا اس اینگل سے دیکھیں گے میری بہن؟ کیا اس اینگل سے دیکھیں گے میری نند، میری بھابھی، میری دیورانی، میری جٹھانی؟ یا آپ اس کو اس اینگل سے دیکھیں گے کہ میرے رب کی عطا، میرے رب کی رحمت، میرے رب کا کرم، اس نے مجھے تنہا نہیں پیدا کیا ہوا. اب جو یہ سب عطا ہیں، کرم ہیں، رحمتیں ہیں، محبتیں ہیں، تو ان میں آپ خوبیاں ڈھونڈیں گے اور یہ سوچیں گے یہ اللہ کے بندے ہیں اور یہ شیطان کے نرغے میں آ سکتے ہیں. آپ یہ مارجن دیں گے، کیونکہ جب آپ مخلصین کی طرف ٹریول کرنا چاہتے ہیں نا، یا مخلصین کی طرح ٹریول کرنا چاہتے ہیں کہ شیطان آپ کے راستے میں آنے سے ڈرنے لگے، پھر وہ جگہ کیا ہوتی ہے؟ آپ ہر انسان کو اس اینگل سے دیکھنے لگتے ہیں کہ اچھا اس میں یہ برائی ہے، لیکن یہ برائی اس کی اپنی برائی نہیں ہے، یہ اس وقت انڈر اٹیک ہے، یہ اس پہ شیطان ہے اس وقت. تو نفرت آپ برائی سے کر رہے ہوتے ہیں، آپ اس بندے سے نفرت نہیں کر رہے ہوتے. نفرت آپ برائی سے کر رہے ہوتے ہیں، آپ اپنے اس رشتے سے نفرت نہیں کر رہے ہوتے. نفرت آپ اس جگہ پہ موجود جو چاروں طرف ایک شیطان کا بنایا ہوا جال ہے اس سے کر رہے ہوتے ہیں. آپ اپنے اس پورے کے پورے خاندان سے نفرت نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ آپ ان کے ہمدرد ہو جاتے ہیں، آپ ان سے محبت کرنے لگتے ہیں. وہ آپ کے لیے شر پھیلا رہے ہیں اگر آپ ان کے لیے خیر کر رہے ہوتے ہیں. اور کیوں خیر کر رہے ہوتے ہیں؟ ان رشتوں کے لیے نہیں، اپنے رب کی خوشنودی کے لیے. اب جب انسان ایسا ہو جائے گا نا، جب وہ اپنے اللہ کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، سامنے پتہ ہے کہ ایک خاتون جو ہیں، میں نے شروع میں بات کی ہے نا، سینسٹیو ہوتی ہے عورت، اس کو سمجھ آ گئی ہے یہ اس وقت مجھ پہ ٹونٹ کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، کسی بھی رشتے میں، ٹھیک ہے، کوئی بھی XYZ ایک رشتہ رکھ لیں، ٹھیک ہے، اس میں یہ اس وقت مجھ پہ ٹونٹ کیا جا رہا ہے، یہ اس وقت جو کیا جا رہا ہے یہ مجھے بڑے ہی تھریشر سے گزارنے کے لیے یہ گفتگو سٹارٹ کی گئی ہے، یہ جو تمہید باندھی گئی ہے ہنس ہنس کے، یہ مجھے ہی سنایا جا رہا ہے، آپ کو پتہ چل گیا. لیکن جب آپ کو اللہ سے محبت ہے، آپ دل میں آپ نظر جھکائیں گے، اندر کیا چل رہا ہے؟ اللہ 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 چل رہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود چل رہے. کیا وہ دل آپ کو اجازت دے گا کہ آپ کرپٹ ہو جائیں؟ کیا وہ دل آپ کو اجازت دے گا کہ آپ بھی اسی کے معیار پہ چلے جائیں، آپ اپنا معیار گرا کے وہ شیطان والی سطح پہ چلے جائیں؟ یا آپ کا دل اللہ سے پکارے گا، یا رب اس کو ہدایت دے دیں، میرے اللہ مجھے اس کو سہنے کی ہمت دے دیں، میرے پروردگار مجھے اس رویے کے جواب میں مثبت رویے کے ساتھ جینا سکھا دیں. اور جب انسان ایسا ہو جاتا ہے تو آپ یقین کریں وہ کچھ عرصے کے بعد پلٹ کے اپنے آپ کو دیکھتا ہے نا تو وہ خود کو پہچان نہیں پاتا. کیونکہ جب کوئی مخلصین والے ٹریک پر چلا گیا ہے
تو وہ بیسیکلی ایسا ہی ہے جیسے ایک انسان سائیکل پہ سفر کر رہا ہو اور ایک انسان جو ہے وہ اس پہ جہاز پہ سفر کر رہا ہو. تو سفر کس کا جلدی طے ہوگا؟ کس کا سفر جلدی طے ہوگا؟ تو بیسیکلی ہم نے ایک عورت ہونے کی حیثیت سے نا اس ماہ مبارک میں آج کے دن، کیونکہ کل ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم دیکھیں گے اسکیجول بنانا کیسے ہے، ہم دیکھیں گے صبر کرنا کیسے ہے، ہم دیکھیں گے کہ اس مہینے کی جو اہمیت ہے اس کے مطابق ہم نے ڈھلنا کیسے ہے. تو بیسیکلی جب ہم یہ ساری چیزیں فیصلہ کر کے بیٹھے تو پھر ہمیں کیا سکھا رہی ہیں یہ ساری باتیں جو ہم نے جہاں سے شروع کر کے یہاں تک پہنچے ہیں، کہ جب انسان مخلصین والے ٹریک پہ آنا چاہتا ہے نا، اس کا سفر وہ والا سفر ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جہاز میں بٹھا دیا اس کی روح کو، اور اب لمحوں میں طے ہوتے ہیں صدیوں کے فاصلے. آپ اپنے رب کی رحمت سے اس کائنات کے اندر ایک ایک بارش کی بوند سے، ایک ایک سورج کی کرن سے، ایک ایک رات کو خوبصورت ستارے سے، ہر ٹھنڈی چلنے والی ہوا سے، ہر کھلنے والے پھول سے آپ ایک اور ٹریک پہ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہا ہوتا ہے دل، اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کر رہا ہوتا ہے دل. مطلب ایک کیفیت ہی چینج ہو جاتی ہے، آپ کا دل آباد ہو گیا نا، آپ کے اندر بھی تو ایک کائنات ہے وہ آباد ہو گئی، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی رحمتوں سے وہ کائنات آباد ہو گئی ہے. اب دیکھنے کا اینگل چینج ہو جاتا ہے. اس وقت انسان جب نظر اٹھا کے دیکھتا ہے نا، فار ایگزامپل آپ کے سامنے آپ کی، اب میں کیونکہ یہ بڑے خوبصورت رشتے ہیں جن کو معاشرے نے نیگیٹو بیان کر دیا ہے، اور سم ٹائمز نیگیٹو ہوتے بھی ہیں، لیکن فار ایگزامپل اگر نیگیٹو ہے، آپ نے نظر اٹھائی، آپ اسے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ او اچھا طنز ہے، انڈر اٹیک ہے، اچھا اس وقت شیطان کا حملہ ہے، آپ دل میں اعوذ باللہ پڑھ رہے ہیں اس کے لیے، آپ دل میں پڑھ رہے ہیں کہ یا رب اس کو ہدایت دیں، میرے اللہ اس کو شیطان کے نرغے سے نکال لیں، میرے پروردگار اس پہ اپنی رحمت فرمائیں. اب جب انسان ایسا ہو گیا اور پھر وہ مسکرا کے جواب دیے جا رہا ہے، اور اس کا کرائٹیریا یہ ہے کہ میں جن کی امتی ہوں، میں جن کی امتی ہوں وہ رحمت للعالمین ہے، میں جن کی امتی ہوں انہوں نے اپنی دعا بچا کے رکھی. ان کو جب بتایا گیا ہوگا کہ آپ کے جو نواسے ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ ہونا ہے، اس وقت بھی انہوں نے اپنی دعا بچا کے رکھی. ہر نبی کی ایک دعا پوری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ عطا کیا ہے نبی کو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خاتم النبیین ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے خاندان کے لیے، اپنے پورے خانوادے کے لیے وہ اللہ تعالیٰ سے اس وقت وہ دعا کر لیتے جب آپ کو بتایا تھا حضرت جبرائیل امین نے آ کے کہ حضرت امام حسین کے ساتھ یہ معاملہ پیش آئے گا. ٹھیک ہے، اس وقت بھی آپ سوچیں ان کی محبت، قربان جائیں ہم اس محبت پہ، قربان جائیں ہم اس انتہا پہ محبت کی کہ انہوں نے وہ دعا امت کے لیے بچائی ہوئی ہے، امت کے لیے وہ دعا بچائی ہوئی ہے، اس امت کے لیے، ہمارے لیے، اس امت کے لیے جس کو سنت پہ عمل کرنا مشکل لگ رہا ہے، اس امت کے لیے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے تمام طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے پہ اس کو کبھی کوئی ڈاؤٹ ہے کہ اس میں میرے لیے پتہ نہیں خیر ہے کہ کیا ہے. اگر کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، اپنے چاروں طرف آگ جلا کے ایک دفعہ بیٹھ کے دیکھیں، ایک دفعہ بیٹھ کے دیکھیں. اگر وہ آپ کی آگ کی حدت جو 7 سمندروں میں سے بجھائی گئی ہے نا، 7 سمندروں میں سے یہ آگ بجھائی گئی ہے، یہ جو دنیا میں جلتی ہے، دوزخ کی آگ اتنی شدید ہے اس کے مقابلے میں. ٹھیک ہے، اپنے چاروں طرف آگ جلا کے وہ بیٹھ کے دیکھے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے میں کوئی ڈاؤٹ ہے، جس کو دنیا میں سرچ کر کے اپنے لیے کوئی اور طریقہ ڈھونڈنا ہے، جس کو دنیا میں سرچ کر کے لگتا ہے کہ کسی بھی اور کلچر کو فالو کر کے اس کے لیے کامیابی ہے، وہ ایک دفعہ ذرا جلا کے دیکھے. اور اگر نہیں برداشت ہو نا، پھر دوڑ لگائے ایک دفعہ توبہ، توبہ پہ توبہ، بار بار توبہ اور بار بار محبت. اور صرف ایک ہی چیز نجات ہے، ایک ہی چیز نجات ہے. میں اسی پوائنٹ کو میں اس لیے اس طرح ایکسپلین کرنا چاہ رہی ہوں کہ میری پیاری فرینڈز، اپنا رشتہ ٹھیک کرنا ہے. ہم دنیا میں آئے ہی رب تعالیٰ کی محبت کے لیے ہیں، ہم دنیا میں آئے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے لیے ہیں. باقی تمام تر محبتیں جو ہیں یہ صرف سہارے ہیں. یہ صرف دیکھیں، پھول بھی تو کھلتے ہیں، درخت بھی تو اگتے ہیں، اور بہت ساری بہاریں بھی تو آتی ہیں، ہوائیں بھی تو چلتی ہیں. ٹھیک ہے، اور بہت سارے اور معاملات ہوتے ہیں زندگی میں، کہیں ٹھنڈک، کہیں احساس، کہیں محبت، کہیں ایک چھاؤں تھے ماں باپ. ٹھیک ہے، ایک چھاؤں تھے، پھر رب نے چھینی وہ چھاؤں کہ نہیں، زندگی جی کے دیکھو، اس سورج کو فیس کر کے دیکھو، اس تپش کو فیس کر کے دیکھو، کیونکہ اب تمہیں چھاؤں بننا ہے. پھر ہم چھاؤں بنے یا نہیں بنے، ہمیں اپنی اولاد کے علاوہ، ان کے لیے تمام تر خوشیوں کے علاوہ کچھ یاد رہتا ہے؟
عورت ایسی ہی ہوتی ہے، ماں ایسی ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان چیزوں کو خود پہ اتنا حاوی نہ آنے دیں کہ ہمیں رب تعالیٰ کی محبت بھول جائے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ بھول جائے، ہمیں اپنی سینسٹیوٹی کو، اپنی قبر کو یاد کر کے، اپنے حشر کے دن کو یاد کر کے ہمیں اس کو ایک پازیٹیو وے میں اپنے آپ کو پورا کا پورا موٹیویٹ رکھنا ہے کہ نہ قبر میں کچھ برا ہوگا، نہ حشر میں کچھ برا ہوگا، نہ موت بری ہوگی اگر ہم رب کے رہے، اگر ہم اپنا یہ ایک رشتہ جینے میں، بنانے میں، چلانے میں کامیاب ہو گئے جو ہمارے رب سے رشتہ ہے۔ اور پھر وہ اتنا کریم رب ہے، وہ اتنا رحیم رب ہے کہ اس نے تو یہ بھی نہیں کہا کہ تم نے جو گناہ کر لی ہیں، تم سے جو غلطیاں ہو گئیں جب تمہیں نہیں پتا تھا، میں تو حساب لازمی لوں گا، اس نے نہیں کہا ہوا۔ اس نے اتنے پیار سے کہا ہے کہ میرے بندے آسمان کے برابر گناہ کر کے، جو کہ نہیں کر سکتا انسان، نہیں کر سکتا، زمین سے آسمان کے برابر گناہ انسان نہیں بھر سکتا اللہ کی زمین کو اپنے گناہوں سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو یہ بھی کہا ہے کہ زمین سے آسمان تک گناہوں کو اپنے اگر تو بھر لے لیکن توبہ سچی کر لے، سچی توبہ کر لے، تو میں معاف کر دوں گا، میں گناہوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا۔ بتائیں اتنی آپشنز کے باوجود جب کوئی اپنی بخشش نہ کروا سکے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ جو دعا انہوں نے بچائی ہوئی ہے، اس دعا کے باوجود جب کوئی امتی نہ جا سکے یہاں سے، آپ کو وہ پتہ ہے وہ دعا کن کے کام آئے گی؟ جن کا خاتمہ بالایمان ہو گیا، جو اس دنیا سے امتی اٹھا لیے گئے، جو اس دنیا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں چلے گئے واپس، لیکن جن کو اتنا بھول گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، ان سے محبت جنہیں اتنا بھول گئی کہ ان کو لگا کہ نہیں زندگی اس کے علاوہ گزاری جا سکتی ہے، پھر وہاں معاملہ وہ نہیں ہے۔ تو بتائیں اتنی ساری رحمتیں کہ نبی بھی اللہ نے وہ عطا کیے جو رحمت للعالمین، نبی بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی امت میں بنا دیا جن کے لیے خود کائنات بنائی رب نے، ان کی امت میں بنا دیا جن کے لیے یہ پوری کی پوری بزم سجی ہوئی ہے، ان کی امت میں بنا دیا اللہ نے۔ اور رحمتیں کیا ہوں گی؟ کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں ہم رحمت کو؟ کس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں ہم؟ اور کہ ہم تو چنے ہوئے لوگ ہیں، ہم چنے ہوئے لوگ ہیں۔ بنی اسرائیل کا ذکر قرآن میں بہت آتا ہے، لیکن بنی اسرائیل کو جیلسی تھی امت مسلمہ سے، بنی اسرائیل کو، یہود و نصارہ کو جیلسی ہے امت مسلمہ سے کہ یہ کیسے مکہ اور مدینہ کا جو مقام ہے وہ ان کے اس کے بعد کسی جگہ کا رہا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ وہ امت ہے جو چنے ہوئے لوگ ہیں۔ ہاں ان کے ساتھ شیطان اور زیادہ اٹیکس کرتا ہے، لیکن میں نے اپنی زندگی میں یہ دیکھا ہے جب آپ کچی دیوار بناتے ہیں نا، بالکل ایک ریت کا گھروندہ بناتے ہیں، آپ نے ریت اکٹھی کی اور ایک گھروندہ بنا دیا، ٹھیک ہے، کسی ساحل پہ اس کے مٹنے کا امکان ہوتا ہے، آپ نے مٹی سے اکٹھی کی اور ایک دیواریں چن کے اور ایک چھت ڈال لی، اس کے گرنے کا امکان ہوتا ہے۔ جب کنکریٹ استعمال ہوتا ہے نا تو پھر گرنے کا امکان بہت کم ہو جاتا ہے۔ ہمیں ایمان بھی کنکریٹ والا استعمال کرنا ہے، اور وہاں کنکریٹ کیا چیز ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو ہمارے ناقص ایمانوں کے اندر ملے گی تو پھر وہ اتنے مضبوط قلعے تعمیر ہو جائیں گے کہ اس کے اندر شیطان انٹر نہیں ہو سکے گا۔ یہاں پہ وہ کنکریٹ ایک ہی چیز ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق، سنتوں پہ عمل، بے انتہا عمل، اندھا یقین کہ میرے لیے اس میں خیر ہی خیر ہے، اندھا یقین کہ یہ راستہ میں نے نہ چھوڑا، میں کسی اوندھے گڑھے میں جا کے نہیں گر سکتی، میں کسی چیز کے اندر اللہ پاک نے میرے لیے مطلب بظاہر شر ہوگا، لیکن اگر کسی چیز میں تو وہ تھوڑے عرصے کے بعد خیر میں بدل جائے گی، وہ کچھ دنوں کے بعد خیر میں بدل جائے گی۔ تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس چیز کے لیے ہم نے، اس عشق کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ محرم ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اس عشق کی تک پہنچنا کیسے ہے؟ ہمیں ایک چیز سکھاتا ہے، وعدے کی پابندی، ہمیں ایک چیز سکھاتا ہے، منافقت سے بچنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ چیزیں ہمیں سکھاتا ہے یہ مہینہ، تو ہم آج فیصلہ کیوں نہ کر لیں، ہم اس بات کا فیصلہ کیوں نہ کر لیں کہ اپنی زندگی میں یہ وقت بہت کم ہے، پتہ نہیں کس کے پاس کتنا ہے، پتہ نہیں کس کے پاس کتنا ہے، تو پھر آج کے یہی لمحے کیوں نہیں، آج کا یہی وقت کیوں نہیں اس فیصلے کے لیے؟ ہم اگلا سانس بھی کیوں پلان کریں؟ ہم آج سے 2 گھنٹے کے بعد سوچنے کے بعد کیوں ڈیسیجن لیں؟ ہم اس وقت ابھی یہ فیصلہ کیوں نہ کر لیں کہ میرے اللہ، میں نے اس وقت سن لیا ہے کہ آپ کا اور میرا رشتہ دنیا کا سب سے خوبصورت رشتہ ہے، میرے پروردگار مجھے اس وقت یہ سمجھ آ گئی ہے کہ میں دنیا میں صرف ایک عشق کے لیے پیدا کی گئی ہوں، اور وہ آپ کا اور آپ کے حبیب کا عشق ہے۔ میرے پروردگار مجھے یہ سمجھ آ چکی ہے کہ مجھے اپنے ہر رشتے کو اسی عشق کی آنکھوں سے دیکھنا ہے،
مجھے یہ سمجھ آ گئی ہے کہ اگر کوئی رشتہ خیر ہے تب بھی مجھے اسی آنکھوں سے دیکھنا ہے، اگر کوئی رشتہ شر ہے اور وہ انڈر اٹیک ہے اور وہ شیطان کے اٹیک میں ہے تو مجھے اس کو بھی اسی آنکھوں سے دیکھنا ہے، اور ان آنکھوں سے دیکھنے کے بعد مجھے اس کے لیے بھی خیر چاہنی ہے، مجھے اس کے لیے بھی کرم چاہنا ہے. اور یہ ہونے میں کوئی وقت نہیں لگتا، کیونکہ رب تعالیٰ پھولوں کو پھول پیدا کرتا ہے، کانٹوں کو کانٹا پیدا کرتا ہے. جب وہ فیصلہ کر لینا مجھے اس سے خوشبو پھیلانی ہے، پھر وہ پھولوں میں بدل دیتا ہے روحوں کو. اور جب وہ فیصلہ کر لے کہ نہیں اب مجھے اس کی رسی دراز کرنی ہے، پھر وہ کانٹوں میں بدل دیتا ہے انسانوں کو. تو میری پیاری دوستوں، ہم نے فیصلہ خود کرنا ہے. یہ ہمارا اپنا فیصلہ ہے کہ ہم پھولوں میں بدلنا چاہتے ہیں یا ہم کانٹوں میں بدلنا چاہتے ہیں. تو ہم ہاتھ اٹھا کے اپنے رب سے مانگتے ہیں، یا رب ان روحوں کو ایسا کر دے. میرے اللہ، ہم جتنی بے بسی اپنے رب کے سامنے شو کریں گے نا، اور ہم بے بس ہیں، لیکن اس رب کو پسند ہے کہ اس کو پتہ ہو بندگی کیا ہے، اس کو پتہ ہو کہ میری اوقات کیا ہے، اس کو پتہ ہو کہ میری جو سانسیں ہیں یہ جس وقت ختم ہو گئی میں تو اپنے قدموں پہ چل کے قبر تک بھی نہیں جا سکتی. وہ بے بسی کا نظارہ اللہ کیوں کراتا ہے؟ اللہ تعالیٰ وہ نظارہ کیوں کراتا ہے؟ یہ بھی پاسبل تھا کہ ہر انسان کو انڈیکیٹ کیا جاتا اور اس کو پہنچایا جاتا اس کی قبر تک، اور اس کو خود سے لیٹنا پڑتا اپنی قبر میں، ٹھیک ہے، اور زندگی ختم ہو جاتی وہاں پہ. یہ بھی پاسبل تھا. اللہ تعالیٰ نے وہ جو بے بسی کا نظارہ کرایا ہے نا، کہ سارا خاندان اکٹھا ہے، وہ بھی اکٹھے ہیں جو شاید زندگی میں نہیں آئے تھے، وہ بھی اکٹھے ہیں، وہ بھی اکٹھے ہیں، اور وہ سب تعریفیں چل رہی ہیں. وہ جن سے زندگی میں ساری زندگی سننا چاہا کہ کبھی دو لفظ بول دیں ہمدردی کے، وہ ہمدردی کر رہے ہیں، وہ لاڈ کر رہے ہیں اولاد کو، لیکن یہ زبان بند ہے، نہیں بول سکتے. یہ زبان بند ہے، نہیں کچھ کہہ سکتے. یہ زبان بند ہے، ان کا ویلکم نہیں کر سکتے اسی گھر میں جسے خود سجایا ہے، اسی گھر میں جس میں بلانا چاہا ہے، اسی گھر میں جس میں مہمان نوازیاں کرنی چاہیے. نہیں بول سکتے، نہیں کہہ سکتے کچھ. پھر اٹھ کے کھڑے نہیں ہو سکتے، اٹھ کے کھڑے نہیں ہو سکتے. اور پھر کندھوں پہ ٹریول ہے، کندھوں پہ ٹریول ہے، ٹھیک ہے، ان بیٹوں کے، اس شوہر کے اور ان بھائیوں کے کندھوں پہ ٹریول ہے یہاں سے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد بے بسی ہے کہ قبر میں اٹھا کے بھی انہوں نے لٹانا ہے. مجھے بتائیں، یہ جو بے بسی کا نظارہ اللہ نے دنیا میں کرایا ہے نا، اس کے بعد کیا ہمیں وہ غرور زیب دیتا ہے کہ نہیں میں تو اس رشتے کے ساتھ یہ کر کے چھوڑوں گی؟ کیا یہ جملہ ہمیں زیب دیتا ہے؟ کیا یہ جملہ ہمیں زیب دیتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ کرنے کے لیے میں ہر حد سے گزر جاؤں گی؟ یہ جملہ ہمیں زیب دیتا ہے؟ یا ہمیں ایسا ہونا ہے کہ یا رب اپنا بنا لے، میرے اللہ اپنا بنا لے. یا رب بے بسی ہے میرے پیارے اللہ، میرے پروردگار آپ ہمارے ساتھ ہیں تو سب کچھ ہو سکتا ہے. یا رب اگر آپ نے ساتھ چھوڑ دیا ہم کسی قابل نہیں ہیں پروردگار. یا رب آپ نے رد کر دیا تو پھول ہم نے خود گر کے مٹی میں ملتے ہوئے دیکھے ہیں میرے اللہ. اور اگر آپ نے قبول کر لیا تو انہی پھولوں سے اڑتی ہیں ان کی جو خوشبو اور ان کے آگے جو بیج آگے پھیلنے ہوتے ہیں. میرے پروردگار یہ نظارے آپ نے دنیا میں کرائے ہیں، تو میرے اللہ ہم خود کو کیسے خود پہ بھروسہ کر کے جی لیں؟ پروردگار ہمارا پورا بھروسہ آپ پہ ہے. یا رب ہم حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہتے ہیں. اللہ جی آپ کافی ہیں ہمارے لیے، میرے اللہ آپ ہمارے لیے کافی ہیں. ہم دعا مانگتے ہیں یا رب، ہم ہر لمحے دعا مانگتے ہیں، اللہم اعنی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتی کا. یا رب ہمیں اپنی بہترین عبادت کے لیے، بہترین ذکر کے لیے، بہترین شکر کے لیے چن لیں. ہر لمحہ ہم یہ دعائیں مانگتے ہیں. تو پیارے اللہ ہمیں قبول کر لیں، میرے پروردگار ہمیں قبول کر لیں، اللہ پاک ہمیں قبول کر لیں. جب انسان کی تمنا ہی ہو جاتی ہے نا، پھر رب آپ کے اندر کی کائنات بھی بدل دیتا ہے اور آپ کے باہر کی کائنات بھی بدل دیتا ہے. پھر انسان جیتا ہے، لیکن وہ اس دنیا میں جس کا متلاشی ہے نا، وہ ہر چیز میں اسے ڈھونڈتا ہے. اچھا آپ نے محبت کی ہے تو آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں. اپنی زندگی میں اگر آپ نے اپنے کسی بھی رشتے سے سچی محبت کی ہے تو اپنی واپس جا کے اس ایج کے اندر جا کے اس لمحوں کو سوچیں جب ایک ہی انسان کہیں مرکز تھا زندگی کا. ہر خوشی اس سے بات کر کے، ہر لمحے میں اس کی پسند کی چیزیں، اس کی پسند کی باتیں، ٹھیک ہے. پھر اولاد جب مرکز بنی، جب اولاد مرکز بنی محبت کا، تو کیا ہر لمحے میں اولاد کو نہیں سوچا؟ کیا ہر لمحے میں اولاد کو نہیں چاہا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ زندگی میں ایک موقع دیتے ہیں کہ میرے پیارے بندے، یہ سارے رشتے میں نے اپنی محبت کے تعارف میں بنائے تھے، ان کو میری ہی محبت کے اینگل سے دیکھنا ہے اور اب میرا ہو جانا ہے، میرا ہو جانا ہے. تو میری پیاری دوستوں، اگر یہ کانوں تک پہنچا ہے نا آپ کے، یقین کریں آپ میں سے کوئی اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ کہلوا رہا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کر دیا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ اکٹھا کر کے تمام کر دیا ہے. اور کیا نصیب ہے الحمدللہ، ہم اپنے رب کی محبت میں سب اکٹھے
بیٹھ کے پوری اس وقت ایک کیفیت میں اس کی محبت کو سوچ رہے ہیں. اس سے بڑھ کے نصیب کیا ہوگا, اس سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کی عطا, اس کی رحمت کیا ہوگی. تو میری پیاری دوستوں, ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ زندگی جتنی دنیا کے لیے گزر گئی ہے. جو باقی ہے, آپ اگر بہت ینگ ہیں تب بھی, یہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو سنوایا ہے نا, یہ ہو سکتا ہے کوئی اسی ایک نے کلاس جوائن کی ہو, اللہ تعالیٰ نے گفتگو کا محور اس طرف موڑ دیا ہو. اور میں آپ کو اپنا تجربہ بتا رہی ہوں کہ میں ایک یونیورسٹی کا آپ کو سناتی ہوں ایک دفعہ کا واقعہ, کہ میں اس کو کیا سمجھتی ہوں بیان کرنے کو, پڑھانے کو. کہ لیکچر میرا پلان تھا, ٹھیک ہے, اور 16 ویکس ہوتے ہیں ظاہر ہے ایک سیمسٹر میں, تو آپ کو اس کے اندر اپنا پروجیکٹ بھی کرانا ہوتا ہے, اس میں آپ کو پورا سلیبس بھی کور کرنا ہوتا ہے, ایگزام بھی لینے ہوتے ہیں, تو اس کے حساب سے آپ نے اپنا ڈیزائن کیا ہوا ہوتا ہے پورا سیمسٹر. اب میرے پاس وہ بڑا امپورٹنٹ میرا وہ لیکچر تھا, ویل پلانڈ تھا, میں نے جا کے سارا اپنا ملٹی میڈیا پہ سٹارٹ بھی کر لیا. ایک بچی کلاس میں انٹر ہوئی اور اس نے مطلب ٹک کی ہوئی اس کی شرٹ تھی, جینس تھی, پی کیپ اس نے الٹی کر کے پہنی ہوئی تھی. اس سے میرا آئی کانٹیکٹ ہوا. میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ مجھے 5 منٹ اس کو دینے ہیں, ٹھیک ہے, 5 منٹ. میں نے کہا کہ میں بریک لے رہی ہوں, میرا لیکچر چل رہا تھا, وہ بچی لیٹ انٹر ہوئی تھی, مطلب تقریباً 35 منٹس گزر گئے تھے, اور 1 hour 40 منٹ کا لیکچر ہوتا ہے میرا. تو میں نے وہاں پہ میں نے کہا مجھے بریک لینی ہے, یہاں پہ کوئی والنٹیئر نعت سنائے گا. تو میں اپنے اسٹوڈنٹس کی طرف, سب کی طرف ہی دیکھ رہی تھی, تقریباً میرے اس وقت 145 بچے بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ. تو اسی نے ہاتھ کھڑا کیا اور مجھے یقین تھا یہ سنائے گی اس وقت نعت بچی. اچھا, اس نے نعت سنائی, میں قبر اندھیری میں تنہا ہوں, وہ گھبراؤں گا جب تنہا, امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میری بہت پسندیدہ نعت ہے یہ. تو میں نا ایک لمحے کے لیے رک گئی, پھر میں اس کو دیکھتی رہی. اس کے بعد میں نے صرف اور صرف اپنے لیکچر کا رخ کس طرف موڑ دیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی تنہا نہیں کرتا, اللہ آپ کی توبہ قبول کرتا ہے. اللہ جب آپ سے محبت کرتا ہے وہ آپ کے لیے پوری کائنات کو اس اہتمام میں لگا دیتا ہے کہ میرا یہ بندہ توبہ کر لے, اور پھر وہ توبہ کے آنسو اللہ تعالیٰ سمیٹ لیتا ہے, اور پھر اس توبہ کے آنسو سے وہ غسل دیتا ہے آپ کی روح کو, پھر اس توبہ کے آنسو سے وہ آپ کے دل کی دنیا کی آبیاری کرتا ہے. وہ توبہ کے آنسو آپ کے دل کی سخت زمین کے اندر پھول کھلانے کے قابل ہیں. تو اس ڈسکشن کے مطلب مجھے نہیں سمجھ آئی کہ میرا اپنا لیکچر میں کیوں بالکل اس سے سائڈ پہ ہو کے, اور وہ پورا لیکچر کا جو مرکز تھا وہ توبہ تھی. وہ بچی الحمدللہ رب العالمین, اس سے نیکسٹ ڈے اس نے مجھ سے رابطہ کیا اور اس نے بتایا کہ وہ امریکہ میں پیدا ہوئی, پھر اس کے بعد وہیں پہ اس کا براٹ اپ ہوا, وہیں کی ایجوکیشن. پھر اس کے فادر کو لگا کہ مجھے اپنی بیٹی کو یہاں نہیں رکھنا, اور وہ کہتی وہ تب تک اسلام سے محبت کرتی تھی جب تک ہم ابراڈ تھے. تو اس کے بعد کہتی ہے کہ انہوں نے ہمیں یہاں موو کر دیا کہ نہیں مجھے اپنی بیٹی کو یہاں نہیں رکھنا. یہاں پہ آ کے اب وہاں براٹ اپ ہوا, فادر نے بھی کبھی منع نہیں کیا کہ حلیہ کیا ہونا چاہیے, مدر نے بھی کبھی نہیں سمجھایا کہ حلیہ کیا ہونا چاہیے. وہ جب یہاں پہ موو ہوئے تو یہاں پہ پوری فیملی نے اس بچی کو ٹانٹ کرنا شروع کر دیا, تم یہ نہیں کرتی, تمہیں یہ نہیں آتا, تم ایسی نہیں ہو, اسلام میں یہ چیز گناہ ہے, تم کفر کی حد تک چلی گئی ہو, تم فلاں. وہ کہتی تھی میم یہ سن 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 کے مجھے لگنے لگا تھا بالکل ڈی ٹریک ہو گئی تھی, الحاد کی طرف چلی گئی تھی, ٹھیک ہے. وہ کہتی ہے یہ توبہ کا لیکچر, اس نے مجھے فون کیا کہ میں کل جب گھر آئی تھی نا تو میں نے پہلے جائے نماز ڈھونڈی, نماز نہیں پڑھتی تھی, کہنے کی میں نے جائے نماز ڈھونڈی, میں نے اپنے روم میں جائے نماز بٹھائی, اور بڑی اچھی ویل آف فیملی تھی. تو اس نے کہا میں نے اپنی سرونٹ سے کہا مجھے ڈسٹرب نہیں کرنا, ایک لوتی بیٹی تھی, اور ماما کو بھی بول دینا کہ مجھے آج پڑھنا ہے کچھ, ٹھیک ہے. کہتی ہے پھر میں جب روئی ہوں نا تو میں نے کہا میرے اتنے آنسو بہنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ میرے دل کی زمین کو دھو دیں, یا اللہ آپ اس دل کے اندر سے سارے گناہوں کو نکال دیں, میرے اللہ آج یہ آنسو میرے دل کی آبیاری کر دیں, میرے مالک مجھے یقین ہے اللہ جی آپ مجھے ان آنسوؤں سے شاور دیں گے, آپ میری توبہ قبول کر لیں گے, آپ میرے اپنے ہیں, آپ سے زیادہ میرا کوئی اپنا نہیں ہے. اور پھر اس کا مجھے رات کو جب میسج آیا نا تو اس نے کہا کہ میں نے قرآن بھی کھولا ہے, میں نے قرآن کو بھی پڑھا ہے, میں نے نمازوں کا اسکیجول کر لیا ہے, اب مجھے یہ بتائیں آپ چھوڑ تو نہیں دیں گی درمیان میں. میں نے کہا نہیں, آئی ایم ود یو. میں نے کہا مجھے آدھی رات کو کال کرو, میں آپ کو رسپانس کروں گی, نو پرابلم. ماشاءاللہ الحمدللہ اس بچی نے اس کے بعد پردہ شروع کیا, اس بچی نے 5 وقت کی نماز شروع کی. ایک توبہ کا شاور, ایک آنسو, ایک دفعہ اللہ کی طرف صحیح معنوں میں مڑنا, اور وہ ماشاءاللہ اس میں
ڈی پی ٹی کر رہی تھی، تو وہ اپنی ڈگری کمپلیٹ کر کے ماشاءاللہ اور بہترین ایک حفاظ کی فیملی میں اس کی شادی ہوئی ہے، اور اس کو دیکھ کے کوئی پہچان نہیں سکتا کہ یہ اس وقت کس فلیے میں تھی. اس نے خود ایک ایک کر کے چھوڑی چیزیں. تو بیسیکلی نا اب یہ کیا ہے، یہ چیز کیا ہے کہ رب کو اس کی اس وقت خیر منظور تھی. اللہ تعالیٰ نے مجھے سٹاپ کروایا، اللہ نے میرا لیکچر بند کروایا، وہ جو میں نے پلان کیا ہوا تھا، میرا ملٹی میڈیا آن تھا، میں نے اپنا لیپ ٹاپ آن کیا ہوا تھا، میرے پوائنٹس میرے سامنے تھے، اللہ تعالیٰ نے میری آنکھوں کے سامنے سے بند کر دیے. میں آپ کو اپنا یہ تجربہ بتا رہی ہوں کہ جب رب کو کسی کی خیر منظور ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ اس لیکچر کو خود پلان کرواتے ہیں، اور خود انسان کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیوں آج اس رخ پہ بول رہا ہے. یہ اللہ ہے، اللہ کی رحمتیں ہیں. کوئی یہ کہے کہ مجھے اپنی اتنا عبور ہے اپنے اوپر کہ میں جب چاہوں میں وہ لیکچر دے سکتی ہوں کہ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے، جب اس نے کسی کے دل کو شاور دینا ہے، جب اس نے آپ کے دل کو شاور دینا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی گفتگو کو وہاں پہ لے جاتا ہے کہ اللہ پاک پھر وہ سارے وہ جو ٹوسٹ اینڈ ٹرنز ہیں نا کسی کی لائف میں جو اللہ نے آن کرنے ہیں وہ آن ہوتے ہیں. تو میری پیاری دوستوں، نہ تو میں کچھ ہوں نہ آپ کچھ ہیں، جو ہے وہ رب کی ذات ہے. اور اگر ہم اس کے ہونا چاہتے ہیں نا تو پھر ہمیں لمحوں کی قید سے نکلنا ہے. جو کرنا ہے آج کرنا ہے، جو کرنا ہے اب سے کرنا ہے، جو کرنا ہے ایک دفعہ. پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو بہت، ہاں اس کے بعد کیا ہوتا ہے، میں نے اس کو کہا اپنی اس اسٹوڈنٹ کو، وجیہہ نام ہے اس بچی کا، میں نے کہا وجیہہ بیٹے اگر آپ آج یہ جا کے یہ کام نہ کرتی نا کہ آپ جانماز بچھاتی اور آپ روتی زاروں قطار، کہتی اماں کو میری، اس نے بتایا میڈ نے آدھے پونے گھنٹے کے بعد اماں اندر آ گئیں، انہوں نے مجھے آگے گلے لگا لیا کہ ہوا کیا ہے، مطلب کچھ یونیورسٹی میں غلط ہوا ہے، کچھ کیا ہو گیا ہے، کسی بات پہ اپسیٹ ہو، کہنے کی میں نے کہا آپ باہر چلی جائیں، اس وقت میں ہوں اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہے. تو کہتی اماں نے مجھے بہت غور سے دیکھا اور وہ کہنے کی اچھا پھر میں نفل پڑھتی ہوں جا کے. تو یہ اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں. ہاں میں نے اس بچی کو یہ کہا اگر آپ اس وقت ویٹ کرتی، اگر آپ سوچتی کہ اچھا یہ دل میں آ تو گیا ہے لیکن میں کل سے کروں گی، تو پھر اس اتنے گھنٹے میں شیطان نے واپس آپ کے دل کو اتنا سلا دینا تھا کہ وہ کل کبھی نہیں آتی، وہ کل کبھی نہیں آتی. تو میری پیاری دوستوں، کل سکیجول پہ بات ہوئی تھی نا، میں نے اپنی لائف میں لمحوں میں جی کے دیکھا ہے، لمحوں میں جی کے دیکھا ہے. میرے سے اگر کسی جگہ پہ بھی کوشچن ہو نا کہ مطلب الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا کروڑوں دفعہ شکر کہ اس نے ماشاءاللہ 50 سال اس دنیا کے اندر موقع دیا ہے ابھی تک جینے کا. لیکن اگر میں آپ کو کیلکولیٹ کر کے بتاؤں نا کہ میری 20 سالہ 25 سالہ ایکسپیرینس ہے میرا رائٹنگ کا، ٹھیک ہے، پی ایچ ڈی الحمدللہ کمپلیٹ ہے، میرے بچے ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، میرا جو ریسرچ ورک ہے وہ کئی طرح کا ہے، میں نے کئی اسکول سسٹم کھڑے کر لیے الحمدللہ، میں نے یونیورسٹی میں پڑھا لیا، میں نے اپنے پیرنٹس سے بڑی محبت کی ہے. اب یہ ساری چیزیں اپنے شوہر سے بڑی محبت کی ہے، بڑے اللہ کا شکر ہے، ایک ہیپی اس میں چیز ساری ہے کہ وہ میرے سے مطمئن ہے. اب اگر یہ الگ الگ چیپٹر ہیں سارے، تو میں کسی بھی جگہ پہ یہ بات کرتی ہوں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا ہی اپنے وقت میں برکت سے ہے. میں نے اللہ سے جہاں برکت مانگی ہے میرے رب نے مجھے برکت دی ہے. میں نے اللہ سے جہاں مانگا ہے میرے مالک مجھے اپنے بچوں کے لیے کھانا خود بنانا ہے، مجھے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے فلاں ریسرچ پیپر خود تیار کرنا ہے، میرے پروردگار مجھے فلاں جگہ کے اوپر اپنی فلاں فرینڈ سرکل کے اندر یہ کام خود کرنا ہے. ایک ہی دن ہوتا ہے، 24 گھنٹے ہوتے ہیں، مجھے نہیں پتا ہوتا اللہ تعالیٰ وہ کیسے کروا دیتا ہے. تو کہیں پہ بھی نہ آپ خود نہیں ہوتے. اور ایسا بھی ہوا ہے کہ اگر رب سے نہیں مانگا ہوا تو دن پہ دن ضائع، آپ اپنا ٹاسک پورا نہیں کر سک رہے. پھر توبہ کی، یا اللہ پاک شاید خود پہ بھروسہ کر لیا تھا، اللہ جی شاید خود پہ بھروسہ کر لیا تھا، میرے اللہ وقت میں برکت دے دیں، یا رب وقت میں برکت دے دیں، پھر اللہ برکت دیتا ہے. تو میری پیاری دوستوں، اگر ہم نے برکت کو، اللہ تعالیٰ سے محبت کو، اور اللہ تعالیٰ سے محبت کے بعد آنے والے اثرات کو جو زندگی میں آتے ہیں اور جو چینج آتا ہے، اگر ہم نے اس کو لرن کر لیا، اگر ہم نے اس کو انڈرسٹینڈ کر لیا، آپ یقین کریں آپ کا نام وہی ہوگا، چہرہ وہی ہوگا، آپ کے دل کی کائنات بدل چکی ہوگی. اطمینان کا نا ایک اور طرح کا لیول ہوتا ہے. آپ جی رہے ہوتے ہیں، آپ کو نہ کسی کے طنز سے فرق پڑ رہا ہوتا ہے، نہ آپ کو کسی کے جو ہے وہ دوریوں سے فرق پڑ رہا ہوتا ہے، نہ آپ کو کسی رشتے کی بہت اپنائیت سے تو فرق پڑ سکتا ہے، اس کے دور ہونے سے، اس کے ہرٹ کرنے سے فرق نہیں پڑتا. کیونکہ جو دل اللہ نے آباد کر دیا ہے اس میں کیا ہوگا، میکسیمم آپ کے چند آنسو بہیں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور پھر آپ اللہ سے مانگیں گے کہ یا رب یہ غم بھی آپ نے مجھے میرے ہی دل کی دنیا آباد کرنے کے لیے دیا ہے. کیونکہ دیکھیں، دنیا کی کوئی زمین ایسی نہیں ہے
جہاں پہ ہل نہ چلایا جائے اور بیج بو دیا جائے. کوئی زمین ایسی نہیں ہے. تو اس دل کے اندر بھی اللہ ہل چلواتا ہے. کسی کو یہ سمجھ لیں ہل چل رہا ہے, کسی کو یہ سمجھ لیں بارش برس رہی ہے, کسی کو یہ سمجھ لیں کہ پھول کھلنے کا سفر شروع ہو رہا ہے. سارے رشتے اسی لیے ہیں. لیکن کسی کو بھی یہ نہ سمجھیں کہ اس کی خاطر مجھے جینا ہے. صرف رب کے لیے جی کے دیکھیں, صرف اللہ کے لیے جی کے دیکھیں. آج سے خود کو فیصلہ کریں اپنا چہرہ دیکھنے کے بعد, جتنی سانسیں باقی ہیں میرے اللہ میں آپ کی ہوں, میرے پروردگار میں آپ کی ہوں. میرے رب میرے دل کو ایسا کر دیں یہ اللہ 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 پکارتا رہے. یا رب میرے دل کو ایسا کر دیں کہ یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹ سے زیادہ خوبصورت بیٹ اسے لگے ہی نہ کوئی. یا رب یہ جب اکیلا بیٹھے سنہری جالیوں کا تصور ہو اور یہ درود شریف پڑھنے والا دل ہو. یا رب اس کو ایسا کر دیں. ہم اللہ سے اپنے لیے اگر اس دنیا میں, یہ جو دنیا ختم ہونے والی دنیا ہے, اس دنیا میں رہنے کے لیے اتنا کچھ مانگ سکتے ہیں اور وہ رب دیتا ہے, تو جو اس دنیا کے بعد قبر کی دنیا ہے, جو اس دنیا کے بعد حشر کی دنیا ہے, اور جو اس دنیا کے بعد ہمیشہ کی واقعی کی دنیا ہے, جو جنت ہے, اس کے لیے کیوں نہ مانگیں, اس کے لیے کیوں نہ دل لگا لیں, اس کے لیے کیوں نہ غور شروع کر دیں. تو میری پیاری فرینڈز, میں نے کل جب نصرت نے کویشچن کیا تھا اس کے بعد صرف ایک چیز کی کوشش کی تھی کہ یا رب مجھے نہیں پتا آپ نے وہ سوال کیوں کرایا ہے, میرے اللہ مجھ سے جواب وہ دلوا دیں جس سے فرینڈز فار جنہ کے دل بدل جائیں. اور میں نے کوشش کی ہے اللہ کی رحمت سے. اللہ تعالیٰ ہماری یہ کوشش قبول کر لے.